بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، توکل کے بارے میں میرے یقین کی پختگی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں سفر کرتا اور اپنے توکل کو پختہ کرتا۔ مجھے ویران اور غیر آباد علاقوں سے محبت ہو گئی۔ ایک دن میں ایک ویران جنگل کی طرف گیا اور اس جنگل میں 3 دن 3 رات قیام کیا۔ جب چوتھی صبح ہوئی تو بھوک و پیاس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بت قضائے بشریت مجھے رزق کے معاملے میں کچھ تردد ہونے لگا۔ میں بڑا دلگیر غمگین ہوا۔ اچانک میرے سامنے 4 بڑے بڑے اژدہے نمودار ہوئے۔ وہ اپنے منہ سے سیٹی کی سی آواز نکالنے لگے، پھر بھنبھناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ ان کی اس آواز میں ایسا غم و سوز تھا کہ ایسی غمگین آواز میں نے آج تک نہ سنی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ چاروں میری طرف آئے اور ان میں سے ایک نے اپنا سر بلند کیا اور بڑا فصیح و بلیغ کلام کرتا ہوا مجھ سے یوں گویا ہوا، اے ابراہیم رحمت اللہ علیہ، کیا تو اپنے خالق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا نہیں، الحمدللہ، میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو رزق کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوا؟ وہ اژدہا میری حالت سے واقف ہو گیا تھا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، تم میرے حال سے کیسے واقف ہوئے؟ اس نے کہا، مجھے اس پاک پروردگار نے آگاہ کیا جو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ سنو، ہم 4 اژدہے مختلف مقامات کے رہنے والے ہیں اور ہم توکل جمع کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بہت ضروری ہے۔ بے شک میں نے بھی کھانے پینے کے متعلق توکل کیا۔ اس دوران اکثر اوقات بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس کا ذکر سیراب کرتا ہے اور اس سے ان کی بھوک جاتی رہتی ہے، پھر وہ کسی ایسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کے ذریعے دوسرے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایسی چیز کے متعلق کبھی پریشانی نہیں ہوتی جس کے نہ ملنے پر دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو صرف فتنہ و فساد سے ڈرتے ہیں۔ اس اژدہے کا ایسا فصیح و بلیغ کلام سن کر میں نے اپنے دل میں کہا، سبحان اللہ، یہ اژدہا کتنا پیارا کلام کر رہا ہے اور میں اس کی بات کو کتنی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ پھر میں رونے لگا۔ میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اژدہا پھر بولا، اے ابراہیم، پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ کیا تم اللہ کی مخلوق میں کسی کو حقیر سمجھتے ہو؟ بے شک مجھے قوت گویائی اسی پاک پروردگار نے عطا فرمائی ہے جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تم میرے بولنے سے معتجب ہو رہے ہو، حالانکہ زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی وادی سے تیرے پاس آئے ہیں جو یہاں سے 1 ماہ کی مسافت پر ہے۔ ہمیں ہمارے پاک پروردگار نے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور اس اژدہے سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ ان 4 اژدہوں میں سے صرف تم ہی کلام کر رہے ہو اور باقی سب خاموش ہے؟ اس نے کہا، اے ابو اسحاق، بے شک اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان حجاب ہے۔ مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کچھ وزراء اور کچھ لوگ بعض کے شاگرد و مرید ہیں۔ ان 4 اژدہوں نے مجھے اپنا امیر مان لیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب میں ہی ان کی نمائندگی اور رہبری کر رہا ہوں۔ میری ایک بات توجہ سے سن لیجئے، اگر آپ کسی کے امیر بنو اور تمہارے رفقا آداب سفر ملحوظ رکھیں تو عنقریب تم اور تمہارے تمام رفقا صدق و اخلاص کی اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کر لو گے۔ لیکن جب امیر قافلہ ہی راہ سے بھٹک جائے اور اس کے رفقا اس پر برتری چاہیں تو سمجھو کہ وہ قافلہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ماتحت اپنے امیر پر غالب آ جائے اور اس کی طرف توجہ نہ دے۔ جب تم دیکھو کہ ماتحت اپنے امیر و نگران کے سامنے بڑی بے باکی سے بول رہا ہے اور امیر نگران خوش ہے تو سمجھ لو کہ اب برکت اٹھا لی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنا کہنے کے بعد اچانک وہ 4 اژدہے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں 40 روز اسی ویران وغیر آباد وادی میں رہا اور جو منظر میں نے دیکھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہا۔ یہ 40 دن ایسے گزرے کہ نہ تو مجھے کھانے پینے کی فکر رہی اور نہ ہی کسی اور قسم کی حاجت درپیش آئی۔ میں 40 دن تک
بالکل نہ سویا اور کئی دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتا رہا۔ یہ وادی بہت زیادہ غیر آباد اور ویران تھی، کوئی چیز اس میں ایسی نہ تھی جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہرحال 40 دن بعد ایک صبح وہ چاروں اژدہے میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے وہی اژدہا جو پہلے مجھ سے مخاطب ہوا تھا کہنے لگا، اے ابو اسحاق، میرا گمان تھا کہ ان 40 دنوں میں کسی نہ کسی دن تو منتخب کر لیا جائے گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی وہ تجھے صادقین کی بعض غذا کا ذائقہ چکھا دے، اور اب میں تیرا حال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس اژدہے نے اپنے منہ سے نرگس کے کچھ پھول میری طرف پھینکے۔ میں نے انہیں اٹھا لیا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ تمام اژدہے غائب ہو چکے تھے۔ میں ان کی جدائی سے بڑا غمگین ہوا۔ پھر 40 دن تک میں کیف و سرور کے عالم میں رہا، نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس، اور میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے میں نے پورے جسم پر عطر لگایا ہوا ہو۔ اسی طرح وہ پوری وادی خوشبو سے معطر رہی۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو اللہ رب العزت نے میرے لیے ظاہر فرمایا اور مجھے عجیب و غریب چیزیں دکھائیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیسے کیسے عجیب مناظر دکھاتا ہے اور ان کو آزماتا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔